پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بہت واضح الفاظ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور قوم کو ابہام سے نکالا جائے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوگا، اس سے ابہام ابھی دور نہیں ہوا، اور اب کچھ سیاسی رہنماؤں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنوری کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے اس میں بڑی سخت سردی پڑتی ہے اور پاکستان کے بعض علاقوں میں تو برف باری ہوتی ہے، تو برف باری میں الیکشن کیسے ہوگا؟ تو ابہام کوئی مانے یا نہ مانے موجود ہے، اور الیکشن کمیشن تاریخ دے گا یا نہیں دے گا یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی 2019 میں، اس پر کچھ نظرثانی کی درخواستیں فائل ہوئی تھی، تو پہلے انٹیلیجنس بیورو نے اپنی نظرثانی کی درخواست واپس لی ہے، اور آج پیمرا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم بھی اپنی نظرثانی کی درخواست واپس لیتے ہیں۔ کل اس کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نظرثانی کی درخواستیں باقی بھی واپس ہو جائیں، اور اگر کوئی واپس نہیں ہوتی اور وہ مسترد ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ججمنٹ پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ ججمنٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ تقریباً سب کو پتہ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا آج کے حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک قانون دان بھی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب قانون دان بھی ہیں اور ایک سیاستدان بھی ہیں، اور ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو نئی سیاسی جماعت بنانے کا حق حاصل ہے اور اس میں شامل ہونے کا بھی حق حاصل ہے۔ اور ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، سندھ کے سابق گورنر ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز زبیر صاحب آپ سے کروں گا۔ اگر ہم فیض آباد دھرنا کیس میں جو ججمنٹ ہے اس کا کنٹینٹ دیکھیں، اور پچھلے دنوں جو نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا، جس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بھی کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران اور ریٹائرڈ جو ججز ہیں ان کے احتساب کا مطالبہ کیا، تو بڑی اس میں مطابقت نظر آتی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اور نواز شریف صاحب کے مطالبے میں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنا یہ مطالبہ جو ہے اس کو واپس لے لیں، اور اس قسم کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں چل سکتا؟ اصل میں میر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری ہے، جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ایک مقدمہ شروع ہوا تھا، جس کی جو شروعات تھی، ایک تو ہماری پبلک پوزیشن یہ تھی کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے، یہ 2008-9 وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، تو ہم جنرل پرویز مشرف پر وہ جو 3 نومبر 2007 کے حوالے سے ایمرجنسی تھی، اس کے حوالے سے ہم مقدمہ چلائیں گے۔ اس کی پھر سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے 2009 میں 15 ممبرز نے یہ فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جنرل پرویز مشرف پر، اور فیڈرل حکومت وہ کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی فیڈرل حکومت تھی اس وقت، میرا خیال ہے کھوکھر صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ خود بھی پیپلز پارٹی میں تھے، لیکن دے بیکڈ آؤٹ، انہوں نے نہیں انیشیٹ کیا۔ جب ہماری حکومت آئی ودن فیو ویکس افتخار چودھری صاحب نے اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا کہ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے، تو وی ہیڈ نو چوائس، ہم نے اس مقدمے کو شروع کیا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا۔ ایک دن وہ کورٹ جاتے جاتے جنرل پرویز مشرف کو انٹرسیپٹ کر کے پنڈی پہنچا دیا گیا تھا ایز اے VVIP، اور وہاں وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ خود احتسابی جس کو کہتے ہیں نا عمل، وہ ہر انسٹیٹیوشن میں خود ہونا چاہیے۔ فیصل آباد دھرنے کی آپ نے بات کی تھی، فیصل آباد دھرنے میں جو کچھ ہوا تھا تو اس کے جو امپلیکیشنز تھے، وہ اگر ادارہ خود اس پر عمل درآمد کرتا تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیشہ کہ جی وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ انسٹیٹیوشن میں، چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ جوڈیشری ہے، وہ انٹرنل میٹر ہوتا ہے اور اس میں عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اگر اچھا ہوتا کہ چاہے وہ مشرف صاحب تھے یا اس کے بعد جو جنرل باجوہ یا جنرل فیض وغیرہ کے حوالے سے، تو اگر وہ عمل ہوتا تو میرا خیال ہے پاکستان کو اتنے مسائل نہ دیکھنے پڑتے جو اب دیکھنے پڑے۔ اور کبھی نہ کبھی پاکستان میں اس چیز کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ جی ہمیں اگر گاڑی پاکستان کی ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی گاڑی کو روکا جاتا ہے، اور اس سے نقصان نواز شریف یا باقی کسی پولیٹیکل لیڈر کو تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے۔ مسائل جو ہے معیشت کے حوالے سے اس کے اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جو 2017 میں عمل روکا گیا تھا
پاکستان میں، اگر وہ نہ روکا جاتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ وہ ہمارا جو بیانیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی فار دا ہیک آف اکاؤنٹیبلٹی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نقصان پاکستان کے عوام کو ہوا اس کی یاد دہانی تو کرانی چاہیے. ٹھیک ہے.